انشاءاللہ ہمارے ذرائع کے مطابق انشاءاللہ خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے. آپ بھائیوں کی دعاؤں سے خان صاحب انشاءاللہ باہر ہوں گے. مریم نواز ہر جلسے میں بولتی تھی کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم 300 یونٹ فری دیں گے. پریڈ کے دوران آپ کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے تو برائے مہربانی آپ ہمارے صدر نہ. السلام علیکم فرینڈس، مرتضیٰ حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہو. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرتضیٰ ویلاگ. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے، جو میرے یوٹیوب چینل پہ نیا ہے وہ سبسکرائب کریں، جو پرانے ہیں وہ لائک شیئر کمنٹ لازمی کیا کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں. پہلی بری خبر یہ ہے کہ خان صاحب کو اس عید پہ رہا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جج صاحبان نے بولا ہے کہ انشاءاللہ 16 تاریخ کو خان صاحب رہا ہوگا. جو سائبر کا کیس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ خان صاحب کو کچھ دیر کے لیے جیل میں رکھا جائے، کوئی گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ خان صاحب عید کے بعد 16 تاریخ کو انشاءاللہ ہمارے ذرائع کے مطابق انشاءاللہ خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے. آپ بھائیوں کی دعاؤں سے خان صاحب انشاءاللہ باہر ہوں گے. دوسری خبر یہ ہے کہ توشہ خانہ کا جو کیس تھا وہ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا، وہ تو معطل کر دی سردار جج صاحب نے. صرف ابھی سائفر کا کیس رہتا ہے اور عدت میں نکاح کا. عدت میں نکاح والا کیس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ نے خود بتایا تھا کہ میری عدت ختم ہو چکی ہے. اس نے جلدی میں سزا دی، اس نے کسی کے دباؤ میں سزا دی یا کچھ ایسے ہی دی، اللہ جانتا ہے. لیکن یہ جو اس نے کیا ہے وہ بہت غلط کیا ہے. تینوں سزائیں خان صاحب کی جو ہیں، تینوں سزائیں وہ کل عدم ہے، کیونکہ ان سزا میں ان کیسوں میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کیسوں میں کچھ بھی نہیں ہے، اتنی تنکے جتنی بھی چیز ان کیسوں میں نہیں ہے. اگر صحیح جج آ جائے، اگر قانون کے مطابق والا جج آ جائے، اگر قانون پڑھا جائے پاکستان کا، تو اس میں سزا بنتی نہیں ہے. جو انہوں نے 3 سزائیں دی ہیں 3 کیسوں میں، ایک ہفتے میں 5 دن میں 32 سال کی خان صاحب کو سزا دے دی گئی. کوئی سوچا نہیں، کوئی پوچھا نہیں، کچھ نہیں کیا، نہ قانون پڑھا نہ کچھ پڑھا. 32 سال کی سزا سنا کے ایک جج صاحب جو ہے فرار ہو گئے. ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا شاید کہ 32 سال سزا بنتی ہے. تینوں جو کیس ہے ان میں سزا خان صاحب کی بنتی نہیں ہے، 1 منٹ 1 سیکنڈ کی بھی سزا نہیں بنتی ہے. اگر صحیح والا جج آ جائے، اگر قانون کے مطابق ایماندار جج آ جائے، قاضی صاحب جیسا جج نہ آئے، ایماندار جج آ جائے، تو میں قسم اٹھا کے بولتا ہوں ان تینوں کیسوں میں کچھ اتنا تنکے جتنی بھی چیز نہیں ہے، تنکے جتنی بھی. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا قانون ہے ماشاءاللہ، کبھی بھی کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کا قانون ہے نا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کیس چل رہا ہے. 6 ججوں نے ایک خط لکھا تھا کہ ہمیں اوپر سے خفیہ ایجنسیاں دھمکیاں دے رہی ہیں. انہوں نے خط لکھا تھا چیف جسٹس صاحب کو، سپریم کورٹ کو خط لکھا. 6 جج معزز صاحبان نے خط لکھا تھا کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، ہمارے کیسوں کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. لیکن قاضی صاحب جو ہے فیصلہ کر تو رہا ہے، میچ فکسنگ لگ رہی ہے. الیکشن سے کچھ دن پہلے انہوں نے بلے کا نشان خان صاحب سے لے لیا. یہ بہت ہی گھٹیا پن اور بہت ہی غلط بات تھی جو انہوں نے کی. اس میں بھی انہوں نے بولا ہے کہ یہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے. ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صحیح نہیں ہو. کیوں نہیں صحیح ہے بھائی؟ آپ لوگوں کو کیسے پتا کہ صحیح نہیں ہے؟ یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیسے نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا ہے. یہ میچ فکسنگ ہے اور یہ میچ فکسر ہے. جب سے بھی آیا ہے اس نے میچ فکسنگ کی ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے میچ فکسنگ. تو ہمیں قاضی صاحب سے یہی التجا ہے کہ آپ استعفیٰ دے کے چلے جائیں، مہربانی کریں. آپ کا جو یہ جو آپ کے قانون اور یہ جو آپ کے فیصلے ہیں نا، کالعدم اور 1 سائیڈڈ فیصلے ہیں جو آپ فیصلے دے رہے ہیں قاضی صاحب، یہ ایسے فیصلے نہیں ہوتے. 4 بجے کا محفوظ کیا ہوا فیصلہ آپ 11 بجے فیصلہ، رات کو 11-12 بجے فیصلہ دیتے ہیں. جیسے ہی فیصلہ آ جاتا ہے اس کے فوراً بعد جو ہے نا آپ کی الیکشن کمیشن آزاد امیدوار کے جو ہے نا نشانات الاٹ کر دیتی ہے. کیوں؟ مطلب الیکشن کمیشن کو پتا تھا. قاضی صاحب آپ نے دیکھا ہے خان صاحب کا ٹی وی پہ نام بھی نہیں آ رہا ہے، اور نہ خان صاحب کا نام آ رہا ہے نہ خان صاحب کی پکچر آ رہی ہے. کیوں؟ خان صاحب ہیرو ہیں، پاکستان کے خان صاحب ہیرو ہیں. آپ ہیرو کی آپ پکچر نہیں دکھا رہے ہو، ہیروز کی تذلیل کر رہے ہو. ہیروز کو آپ نے 1 سال ہو گیا، 1 سال ہونے والا ہے، آپ نے جو ہے نا جیل میں بند کیا ہوا ہے. کیوں؟ آپ کے نیچے ہو رہا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے نیچے ہو رہا ہے. لیکن آپ ہیں کہ چپ ہیں، آپ کچھ بولتے نہیں ہیں. آپ جب پی ٹی آئی کی بات آتی ہے تو اس کو جلدی میں جو ہے نا اس کا فیصلہ اور اس کی ڈیٹیل دے دیتے ہیں. اس کا فیصلہ ابھی فیصلہ خان صاحب نے کیا ہے، پارٹی کے فوکل پرسن نئے منتخب کیے ہیں تو اچھی بات ہے، یہ چینج ہونا چاہیے. اگر خان صاحب کو ان پہ اعتماد نہیں ہے تو دوسرے لگا دیں. کیونکہ آج کل پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے. پتہ نہیں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے بھائی.
وجہ تو بتاؤ نا. ایسے تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ باہر سے بھی آپ کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور آپ اندر سے بھی خود آپس میں لڑے ہوئے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا. مطلب جب تک خان صاحب باہر اندر ہے تو آپ لوگ اپنی مستیاں کرتے رہیں گے. ایسے نہیں کریں بھائی. ہمیں پہلے ہی بہت بڑا دھچکا لگ گیا. خان صاحب اندر پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی الیکشن جو ہے نا انہوں نے 2 نمبری کر کے ایک پارٹی کو دے دی جس کی 17 سیٹیں تھی. 17 سیٹیں والے وزیر اعظم کو اوپر بٹھا دیا, ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مریم نواز بولتی تھی کہ ہم 300 یونٹ دیں گے فری. 300 یونٹ فری. ابھی تو 1 یونٹ بھی نہیں دے رہی ہے. بجلی بڑھا دیتے ہیں, پیٹرول بڑھا دیتے ہیں. جو مریم نواز ہر جلسے میں بولتی تھی کہ اگر ہم جیت گئے ہیں تو ہم 300 یونٹ فری دیں گے. ابھی 300 یونٹ تو کیا آپ لوگوں نے تو کھوکھلا کر دیا ہے. 2 روپے 3 روپے تیسرے چوتھے دن بڑھا دیتے ہو. یہ کون سے 300 یونٹ فری ہیں بتائیں مجھے. آج اقوام متحدہ نے پاکستان کو نوٹس بھیجا ہے کہ آپ نے جو مہنگائی کی ہوئی ہے, مہنگائی کی شرح زیادہ کی ہوئی ہے, اس کو کم کریں, عوام کو فائدہ دیں, عوام کو نقصان نہیں دیں. لیکن یہ گنجے لوگ جو ہے عوام کو فائدہ تو دیں گے نہیں, نقصان ہی دیں گے, کیونکہ انہوں نے زندگی میں نقصان ہی دیا ہے پاکستان کو, فائدہ تو کبھی بھی نہیں دیا ہے ان گنجوں نے. 2 خاندان زرداری صاحب اور نواز شریف, دونوں نے, زرداری اور نواز شریف نے کبھی بھی فائدہ پاکستان کو نہیں دیا ہے, نقصان دیا ہے. ابھی بھی زرداری حکومت میں آیا ہے, صدر بنا ہے, آپ کے سامنے کچے میں سندھ میں کیسی حالت ہے آپ بتاؤ. دوسرے چوتھے دن ایک نہ ایک لاش گر رہی ہے, دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی اغوا ہو رہا ہے. کچے کے ڈاکو جو ہیں زوروں شوروں سے چڑھ گئے ہیں, کوئی بولنے والا کچھ نہیں ہے. مطلب جب بھی زرداری چڑھا ہے نا, جب بھی زرداری چڑھا ہے تو یہی حالات ہوئے ہیں سندھ کے, پاکستان کے یہی حالات ہوئے ہیں. تو برائے مہربانی زرداری کو بولو کہ بھائی آپ کی 75 سال 80 سال جو ہے نا ایج ہو گئی ہے, آپ کی پیٹ گیلی ہو جاتی ہے, پریڈ کے دوران آپ کی پیٹ گیلی ہو جاتی ہے, تو برائے مہربانی آپ ہمارے صدر نہ بنے. ہم نوجوان نسل, ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے نوجوان نسل کی نسلوں کو تباہ کر دیں. پہلے ہی آپ نے بہت تباہ کیا ہوا ہے ہمیں. تو یہ ہماری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, اور ہمیں ذلیل نہ کرو, ہمیں خوار نہ کرو. ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری زندگیوں کو سوال بگڑو نہیں. جو میرے یوٹیوب چینل پہ نیا ہے سبسکرائب کریں, جو پرانے ہیں لائک شیئر کمنٹ لازمی کیا کریں, اور ویڈیو کو آخر تک دکھائیں. اب تک دیجیے مرتضی حسن کو اجازت, ملتی ہے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.